اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے درس حدیث میں جو احادیث پیش کی جائیں گی وہ گزشتہ مضمون کا تسلسل ہے. گزشتہ درس میں چھینک کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح اور آپ کی ہدایات کا ذکر ہوا تھا. یہ اگلی حدیث جو آج بیان کی جائے گی یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے نصیحت کی کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے. جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے. سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں. اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ اہتمام کم ہوتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اور یہی مقصد ہے ان احادیث کو بیان کرنے کا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنیں، سمجھیں اور یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور اتنا ہی کافی نہیں، اس کا بھائی جو سن رہا ہو، جو اس کے پاس بیٹھا ہو، وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس تکلیف سے محفوظ رکھا، کوئی اور پریشانی نہیں ہوئی. اور یہ کہنے کے بعد جب تم اللہ کی تعریف کرتے ہو تو کتنی اچھی بات تم نے کی. میری دعا یہ ہے کہ یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. اور جب وہ چھینک مارنے والا یہ جواب سنے، یعنی اب بڑی لطف کی بات ہے کہ کس طرح ایک ہی بات سے 3 باتیں نظر آتی ہیں. چھینک جس کو آئے وہ الحمدللہ کہے، اور جو چھینک سننے والا ہے وہ اس کے جواب میں اس شخص کو دعا دے کہ یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے. اور پھر وہ چھینک مارنے والا یہ جواب دے، جس کو چھینک آئی وہ اس جواب دینے والے کا جواب یوں دے گا کہ وہ جواب میں سنے تو وہ اس کو یہ کہے کہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، کہ اللہ، میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات اچھے کر دے. اب بڑی ہی لطف حدیث ہے. اگر ہم غور کریں تو چھوٹی سی بات سے کس طرح بات آگے سے آگے بڑھتی ہے. ایک شخص چھینک آنے پر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب وہ یہ نیک کام کرتا ہے تو سننے والا کہتا ہے کہ یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. دعا بھی دیتا ہے اور شکر کا پہلو بھی ہے. پھر اس کے بعد جب وہ چھینک مارنے والا یہ جواب سنتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے، جس کو چھینک آئی تھی، کہ وہ اس کو پھر دوبارہ کہے کہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات اچھے کر دے. تو ایک بات سے بات بڑھتی ہے، ایک نیکی دوسرے نیکی کی تعریف کرتی ہے، اور یہ پتہ لگتا ہے کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ہر نصیحت کے پہلو کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہر موقع پر فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اس سے پوری طرح استفادہ کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق پائیں. اگلی حدیث جو میں بیان کروں گا وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہود جان بوجھ کر چھینک مارتے تھے. اب یہ اس کا بھی مضمون چھینک کا ہے. سوچنے میں چھوٹا سا موضوع ہے، لیکن کتنی مزیدار اور پرلطف حدیثیں آ رہی ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہوتے کسی مجلس میں تو یہود آ کر چھینک مارا کرتے تھے، اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کئی لوگ بڑی نیک نیتی سے آتے ہیں،
سعادت مند نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوں، ان میں بھی اچھی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ یہود آپ کی مجلس میں جب موقع آتا چھینک مارتے، تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں یرحمک اللہ کہہ دیں۔ وہ پیاسے تھے، گویا بھوکے تھے اس بات کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی دعا کریں، تو وہ یرحمک اللہ کی دعا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اس دعا کی خاطر وہ جان بوجھ کر بلا وجہ ہی چھینک مار دیتے تھے کہ اور یہ چاہتے تھے کہ حضور ان کو یرحمک اللہ کہیں۔ لیکن روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے کا جواب ذرا مختلف انداز میں دیتے تھے۔ حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، کہ وہی جو الفاظ پہلے بیان کیے گئے ہیں اسی کو آپ کو دعا کے رنگ میں بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ لیکن حضور اس وقت کہا کرتے تھے کہ یہدیکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، ان کی ہدایت کی دعا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، کہ تمہارے معاملات اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اصلاح کر دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو صحابی نہیں ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ اس نے چھینک آئی ہے، اس نے چھینک آتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی توقع ہوتی کہ حضور کی دعا کے وارث بنے، تو وہ اس وجہ سے کرتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمال فراست سے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے نتیجے میں ان کو جو جواب دیتے اس میں نمبر 1 ان کی ہدایت کے لیے دعا ہوتی، اور پھر ان کے معاملات کی اصلاح کے لیے دعا ہوتی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسم رحمت اور مجسم دعا تھے، اپنے لوگوں کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ اس کے بعد اگلی ایک حدیث ہے جو آج کے درس کی آخری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھا ہو جس میں لغو اور بیکار باتیں ہوتی رہیں، اور اس نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، اس میں پہلی بات یاد رکھنے والی ہے کہ لغو اور بیکار باتوں کی مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر لوگ کوئی شروع کر دیں، غلط باتیں کر لیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اور نصیحت فرمائی، بہت ضروری نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص آدمی کا فرض ہے کہ وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا مانگے کہ اے میرے اللہ، تو پاک ہے، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہوئے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس قصور کو معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کے نتیجے میں اس کے قصور کو معاف کر دے گا جو اس مجلس میں بیکار اور لغو باتوں میں شامل ہونے کی وجہ سے اس سے سرزد ہوا۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس پر دیکھیں تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے کہ اچھی مجالس کا انتخاب کرو، اچھی مجالس، قرآن مجید کی تلاوت ہو، رسول پاک کے ارشادات ہوں، یا آج کل کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح موعود اور علیہ السلام اور خلفائے کرام کے ارشادات کی مجلس ہو، ایسی پاکیزہ مجلسوں میں شامل ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی غلط قسم کی مجلس میں چلا جاتا ہے، اور تو اس صورت میں پھر اس کو اس سے دعا مانگنی چاہیے کہ اس غلط مجلس میں میں شامل تو ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس کے نقصانات سے صرف نظر فرمائے اور میرا اس کے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک الفاظ فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا کرے کہ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ دعا ہے
اور اس کا نتیجہ یہ بیان کیا گیا کہ جو بھی مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے گناہ بخش دے گا۔ اللہ غفر لہو معافی مجلس ہی، جو کچھ مجلس میں صادر ہوا اس کا گناہ اس سے بخش دیا جائے گا۔ اور اگر بالفرض کسی وجہ سے شامل ہو گئے تو اس کے بعد مجلس سے اٹھنے سے پہلے انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ الفاظ اگر کہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے غلطی، اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور اس کی جو بھی برائی ہے، کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اول تو ایسی مجالس سے اجتناب ضروری ہے۔ اگر چلا گیا انسان، ایسی بات ہو گئی، تو پھر یہ دعا کر کے اٹھے تاکہ اس سے جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اللہم صلی علی محمد۔